بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ شیخ رشید جس معاملے کی طرف گزشتہ کئی مہینوں سے اشارہ کر رہے تھے، بالآخر واضح ہو گئی ہے صورتحال اور نون میں سے شین نکل آئی ہے۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو باقاعدہ طور پر مائنس کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو نے بھی ایک اہم ترین معاملے پر شہباز شریف کی حمایت کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ساری خبر کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں کہ کراچی جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں، جو تازہ ترین معاملہ ہے، فیصلہ جو سامنے آیا وہ ہے کہ اس جلسے کے اندر شہباز شریف مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں گے۔ مریم نواز کراچی پی ڈی ایم کے جلسے میں نہیں جائیں گی، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہی، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معاملات شروع ہوئے تھے جناب شہباز شریف کی رہائی جب جیل سے عمل میں آئی تھی، تو اس کے بعد اس قسم کی باتیں زیر گردش تھیں، اور ہم اپنی انہی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتا چکے تھے۔ فوری طور پر جو پہلا معاملہ ہوا تھا، وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ضمنی انتخابات ہونے والے تھے، اور مریم نواز نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ کراچی کا دورہ کریں گی، کراچی کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے وہاں پر وہ انتخابی مہم چلائیں گی، کمپین چلائیں گی۔ لیکن اسی دوران جب شہباز شریف جیل سے رہا ہوئے تو ایک اہم ترین اجلاس ہوا مسلم لیگ نواز کی قیادت کا۔ بعد میں یہ اطلاعات بھی آئیں کہ جو ہے وہ شہباز شریف کے نواز شریف سے بھی رابطے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے خاندان کے لوگ تھے وہ سب مل بیٹھے، اور اس حوالے سے کچھ ٹیلی فون کالز کا بھی ذکر کیا گیا کہ جن میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز اب کراچی جلسے کے اندر شرکت نہیں کریں گی، معاف کیجیے گا، کراچی کے ضمنی انتخابات کی مہم میں شرکت نہیں کریں گی، بلکہ جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ جائیں گے کراچی۔ اور اس کے بعد پھر یہی معاملہ ہوا کہ مریم نواز کا جو دورہ کراچی تھا وہ کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے، اور شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی نواز لیگ کے معاملات تھے وہ اپنے اختیار میں لے لیے۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ مریم نواز کا بیانیہ اور جو مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ ہے وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پایا، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف کی سیاست کا وقت ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ آگے آئیں گے، کیونکہ شہباز شریف نے واضح کر دیا تھا مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی، اور انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اس ٹائم پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں بھی بچ گئی ہیں ان میں صرف اور صرف شہباز شریف بھی ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے تھے۔ جی بالکل، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پی ڈی ایم کو چھوڑ کر گئی پشتون تحفظ موومنٹ، اس کے دو لوگوں کی نمائندگی تھی قومی اسمبلی کے اندر، وہ گئے تو نمائندگی بھی گئی۔ اس کے بعد پھر اے این پی نے چھوڑا، نمائندگی گئی، ان کے پاس ایک سیٹ تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑا، ان کے پاس 50 سے زائد نشستیں ہیں۔ اس کے بعد پیچھے جو لوگ بچ گئے تھے اس میں محمود خان حجگزئی، جن کا دور سے کوئی لینا دینا بھی نہیں پارلیمنٹ کے ساتھ اس وقت، کم از کم 2018 کی اسمبلی میں۔ اویس نورانی صاحب جو کہ شاید پارلیمنٹ کے سامنے سے بھی نہیں گزرے۔ آفتاب شیرپاؤ جو کہ بالکل ان کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں۔ ایسے موقع پہ کے اوپر اگر مریم نواز کو بھی پی ڈی ایم کی قیادت آگے کرتی تو پی ڈی ایم ایسی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ بن کر رہ جاتی جو کہ ان دنوں بے روزگار ہیں۔ یہ معاملہ مولانا فضل الرحمان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے مجبور تھے کہ شہباز شریف کو ساتھ رکھنا ہے۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی ایم، اے این پی اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے چھوڑ کر جانے کے بعد پی ڈی ایم کے پاس ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو، تو واحد شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے یہ معاملہ باور کرایا مولانا فضل الرحمان کو، اور اس کے بعد اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کی ڈسکشن ہوئی، اور پارٹی کی جو سینئر ٹیم قیادت تھی انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، مریم نواز جس طرح سے لے کے پارٹی کو چلی ہیں، اس سے مکمل طور پر پورے پاکستان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں، وہاں پر مکمل طور پر ناکامی ہوئی، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں، وہاں پر مکمل طور پر ناکامی ہوئی، چاہے وہ آزاد کشمیر کے بعد سیالکوٹ میں ہونے والے انتخابات ہوں، وہاں پر بھی مریم نواز ضد کر کے گئی تھیں، اور حمزہ شہباز کے منع کرنے کے باوجود
اور وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جس نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو اپنے سر کا تاج بنا رکھا تھا، بالکل بھی عوام کو موبلائز نہیں کر سکے۔ ان کا بیانیہ مکمل طور پر عوام نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز مسلسل پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دشمن کی زبان بولتے ہوئے بے جا تنقید کر رہے تھے، جھوٹے الزامات لگا رہے تھے۔ عوام نے برے طریقے سے ان سارے معاملات کو ریجیکٹ کر دیا، اور کسی ایک جلسے میں بھی جو ہے وہ PDM لوگوں کو باہر نکالنے میں عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی۔ ری وزٹ کیا PDM نے اپنی پالیسی کا، نون لیگ نے اپنی پالیسی کا، اور آخرکار شہباز شریف مریم نواز کو کھڑے لائن لگانے میں کامیاب ہو گئے، مائنس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہیں شٹ اپ کالز دے چکے تھے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ درمیان میں آ جاتے تھے۔ آخری معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے کہ ٹھیک ہے، مریم نواز آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مہم چلا لیں، آپ انہیں دیکھ لیں وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ مریم علیحدہ مہم چلائیں گی، آپ علیحدہ آزاد کشمیر میں مہم چلائیں گے، لیکن شہباز شریف نے علیحدہ مہم نہیں چلائی، صرف مریم نواز مہم چلاتی رہی، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کے بعد ایک مرتبہ پھر شہباز شریف نے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق پارٹی کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اپنے بھائی کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ موقع ہے کہ مریم نواز کو پیچھے کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ مکمل طور پر سیاسی بیانات اور معاملات کے حوالے سے خاموش ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ٹویٹ کو ری ٹویٹس کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جانب سے اہم ترین معاملات کے اوپر، جیسے افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آئی۔ اور شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت پارٹی کو فرنٹ لائن کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق شہباز شریف اب 26 اگست کو کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں پر وہ کئی سیاستدانوں سے جو ہے وہ ملاقاتیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی، جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے، کہ جو جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے نواز لیگ کے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے پارٹی اختلافات کے باعث استعفیٰ دے دیا، اور کراچی کے اندر مسلم لیگ نواز اور سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز اس وقت شدید ترین مسلم لیگ نواز کے جو بچے کچے کارکنان ہیں، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، وہ شدید قسم کی بے چینی کا شکار ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کے اوپر۔ شہباز شریف اب 26 کو جا رہے ہیں اور 29 کو وہ PDM کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ PDM نے جلسے جلوسوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ PDM نے اس سے پہلے جو جلسہ کیا سوات کے اندر، وہاں پر بھی مریم نواز جو ہے وہ نظر نہیں آئی، وہاں پر بھی شہباز شریف نے مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ہے وہ پارٹی کی نمائندگی کی، جس سے یہ معاملات، جس سے یہ چیزیں بڑی حد تک جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت اور مریم نواز خود بھی ان معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں کہ یہ دال اب نہیں گلنے والی۔ اور جیسا کہ عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ سیاست جو ہے وہ T20 میچ نہیں، سیاست ٹیسٹ میچ ہے، اور عمران خان ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ اچھے ٹیسٹ پلیئر رہے ہیں۔ سیاست اعصاب کا کھیل ہے، اور اعصاب کے اس کھیل کے اندر، اس ٹیسٹ میچ کے اندر عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نواز اس وقت کنفیوز ہے کہ کون سا بیانیہ اپنایا جانا چاہیے۔ کبھی وہ مریم نواز کے بیانیے کی بات کرتے ہیں کہ شاید ان کا بیانیہ کچھ جارحانہ ہے، کبھی وہ بات کرتے ہیں جناب شہباز شریف کے بیانیے کی کہ شاید ان کا بیانیہ کو مفاہمت کی پالیسی ہے۔ اگرچہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ نہ مفاہمت کا ہے نہ ہی جارحانہ ہے، بلکہ دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ منافقانہ بیانیہ ہے، اور پاکستانی عوام اب اس منافقانہ سیاست کو برے طریقے سے جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔